بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مانگنے کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے اور دعا کو کس طرح مانگنا چاہیے اور دعا کیسی مانگی جائے، کیونکہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس میں تمام مسلمان کرام دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا صحیح مسنون طریقہ بتاؤں گا اور اس کے آداب بتاؤں گا، اور یہ بتانے جا رہا ہوں کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ دیکھیں، جب ہم دعا بغیر ادب کے مانگیں گے، جب ہمیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوگا تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بھئی جو دعا بغیر دھیان و توجہ سے مانگی جاتی ہے نا، بغیر ادب کے مانگی جاتی ہے، وہ دعا رد کر دی جاتی ہے۔ تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں نا، اگر اس میں ہماری دعائیں نہیں ہیں تو پھر عبادت کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اور دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے نا یہ عبادت کا مخز ہے، تو پھر ہمیں دعا لازمی مانگنی چاہیے۔ جب ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو پھر دعا لازمی مانگے، جب ہم تہجد پڑھ رہے ہیں تو پھر دعا لازمی مانگے، ٹھیک ہے۔ جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو پھر دعا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی دعا جب ہم مانگتے نا، ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ دعا کیسے مانگ جی، ایسے کر کے دعا مانگ رہے ہوتے جی، ایسے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، یا پھر ایسے کر کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اتنی، یا ایسے کر کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جی یہ دعا، بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دعا مانگنے کا، آپ ٹائم ضائع کر رہی ہیں۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے ہاتھ اٹھانے کا کہ آپ کے دونوں ہاتھ سینے کے برابر ہوں اور اتنا فاصلہ ہو دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، پھر ایسے دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ دعا کے لیے، یہ ہے صحیح طریقہ۔ ایسے اٹھائیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے بھی نہیں کرنا، اور ایسے بھی نہیں کرنا، اور ایسے بھی نہیں کرنا، یہ فضول ہے سارا، تو پھر آپ کی دعا کوئی قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہاتھ اٹھا کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ نا تو پھر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں، ٹھیک ہے۔ پہلے حمد و ثنا کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد پھر اپنی حاجات کو مانگیں، اپنی ضرورتوں کو مانگیں۔ یہ چیزیں کرنے کے بعد، اس کے بعد جب آپ دعا کو ختم کریں، جب دعا کو ختم کریں بھی ایسے جیسے شروع کیا تھا، یعنی کہ حمد و ثنا کرتے ہوئے دعا کو ختم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی دعا کو ختم کریں، پھر دیکھیں دعا آپ کی قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ اور دوسری چیز یہ یاد رکھیں، جب بھی آپ دعا مانگیں خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگا کریں، دھیان کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ۔ ایسی دعا مانگیں کہ آپ سامنے اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی بات سن رہا ہے، غور سے، توجہ سے آپ دعا مانگیں، پھر دیکھیں دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جن بھائیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ وہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ دعاؤں کے بدلے میں 3 چیزیں آپ کو ضرور عطا ہوں گی۔ ایک تو وہ چیز آپ کو عطا ہوگی جو آپ نے مانگا ہے وہی عطا ہو جائے آپ کو، دوسرا وہ چیز عطا تو نہیں ہوئی لیکن اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا اللہ رب العزت کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کے بدلے میں بھی کوئی چیز عطا نہیں ہوئی، جو مانگا ہے وہ بھی نہیں ملا، تو پھر اس دعا کو جو آپ نے مانگا ہے آپ کا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کل قیامت والے دن یہ دعائیں آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کل قیامت والے دن اپنی دعا کو دیکھے گا، کہ اس دعا کے ذخیرے کو دیکھے گا، تو پھر یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج میں کامیاب ہوتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اصل طریقہ دعا مانگنے کا جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ میں نے سوچا رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے، کیوں نہ آپ لوگوں کو دعا کے آداب بتائے جائیں، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بتایا جائے۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔